حسد والا ہمیشہ شکایتیں کرتا رہتا ہے، اس کو خرابیاں اور نقص نظر آتا ہے. ہاں، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، آدم کو دیکھا ہے کہ آدم کیسا ہے کہ بہکو ہے. بہکو ہے، یہ کہتا ہے کہ بہکو ہے، یعنی آدم کے اولاد کو کوئی اگر بہکائے گا تو بہک جائیں گے. بات تو اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہک جاتے ہیں، کمزور ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اس کو یہی بات ملی، ہماری کمزوری ملی. یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، نبی بنایا ہے، ان کے کمالات ہیں. تو جب نگاہ بدل جاتی ہے حسد کی تو خرابیاں نظر آتی ہے، کمزوریاں نظر آتی ہے. اس لیے کہا کہ نگاہ بدلو، یہ نگاہ بدلو. ہاں، حسد کے بجائے ہمدردی کرو. اسلام میں ہمدردی کا حکم ہے، حسد حرام ہے. الدین النصیحہ، دین کیا چیز ہے؟ دین تو ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کا نام ہے کہ ان کا بھلا ہو جاوے، اس کی ترقی ہو جاوے، یہ نقصان سے بچ جاوے. یہ کرو، یہ ہمدردی کہلاتی ہے. تو ہمدردی واجب ہے، حسد حرام ہے کہ اس کی ترقی دیکھ کر اندر جلن پیدا ہو یا انقباض پیدا ہو جاوے، ہاں، اور شکایتیں پیدا ہو جاوے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. کہ وہ اپنی ذات، اور یہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اپنے اندر کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو شیطان چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس لیے اس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آدم کو یہ کیوں ملے، مجھے کیوں نہ ملے. تو کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اس کی ترقی میں زوال نہ آوے، اس کو اور ترقی دے. ہاں، جس کو رشک کہتے ہیں، رشک، کہ اللہ اس کو دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے، حسد نہیں. تو مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ انصار تو بہت ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے بڑے بڑے انعام پائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں اللہ کے ایسا کیا ملے گا. کیوں کہ قربانیاں ان کی زیادہ، تعداد ان کی زیادہ، شہداء ان کے زیادہ، خدمت ان کی زیادہ. یہ تو سب باتوں میں زیادہ ہے. ہم تو ویسے ہی تھوڑے ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں، ان کو جو اجر و انعام ملے گا وہ زیادہ ہوگا. یہ فکر لگی، یہ فکر اچھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ ان کو ملتا ہے اور جو کچھ ان کو ملنے والا ہے تم کو بھی مل سکتا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، انصار کی قدر کرو. حدیث میں ثنا کا لفظ ہے کہ ان کی تعریف کرو، ان کی قدر کرو. یہ نہیں ان کے ساتھ حسد کرو، ان کو گراؤ، ان کی قدر کرو. یہ اصول ہے کہ کوئی ہمارا آدمی بڑھ رہا ہے، کوئی ہمارا طبقہ بڑھ رہا ہے تو ہم ان کی قدر کریں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے. کہ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو اور ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو آگے بڑھاوے. جب تم یہ کرو گے تو جو اجر و انعام اللہ انصار کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا. اور اگر حسد کیا ہے تو حسد کرنے والوں کی نیکیاں تو غارت ہو جاتی ہے. ملنے کی بات تو الگ رہی کہ حسد کرنے سے تو نیکیاں ہی غارت ہو جاتی ہے. ہاں، تو ہم کو رشک سکھایا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور یہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو. دعوت کے محاسن ہیں، یعنی دعوت میں خوبیاں ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. تو بات میں بھی اچھائی ہے، کام میں بھی اچھائی ہے،
کہ دعوت کی کیا اچھائیاں ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں، کہ دعوت میں بہت خوبیاں ہیں، یعنی بہت خوبیاں ہونی چاہیے. ہاں، کیا خوبی؟ کہ دعوت کی ایک خوبی یہ ہے کہ دعوت والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. اپنی برتری، اپنا مفاد، اپنی غرض کچھ نہیں، اللہ اور آخرت یہ سامنے ہو. حسن نیت دعوت کی خوبیوں میں سے ایک کہ حسن نیت، کہ نیت کی اچھائی. کہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین چمک جائے، اللہ کا دین پھیل جائے، ایمان والوں کا بھلا ہو جائے. یہ ہمارا مقصد. اچھی نیت، اور کوئی نیت نہیں. میری آخرت بن جائے، دین کا کام ہو جائے. کہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا؟ کہ اپنی نیت کو صحیح کرو. کہ کیوں کام کرو؟ نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں. کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کے جواب میں جو آوے وہ نیت. ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، بھائی کیا کہاں جا رہا ہے؟ کہ پانی پینے جا رہا ہوں. تو پانی پینا اس کی نیت ہے جو حرکت میں لایا ہے اس کو. تو نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں. کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ پانی پینے جا رہا ہوں. تو پانی پینے کا ارادہ یہ نیت اس کی. ایسے میں کیوں یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ حرکت میں لائی ہے؟ کہ بھائی کہ ہم کو اللہ اور آخرت حرکت میں لائے، اللہ اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم